بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و حق نہیں۔ تو ویورز، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ بقرہ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر کسی مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے ایسے 9 لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہے، یعنی اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اگر وہ ان کی فریضت سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار ہے۔ اگر کوئی انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پر عام بیماری کی بات نہیں ہو رہی۔ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کے سر میں درد ہوا، گھنٹے میں درد ہو گیا تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیمار سے مراد ایسی بیماری جس میں انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ وہ کون سی ایسی بیماری ہیں جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اگر بھوکے پیاسے رہو تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو یاد رہے کہ اسے ان روزوں کے بعد قضا رکھنی ضروری ہے، یعنی کہ ان روزوں کے بعد روزہ رکھنا ہوگا۔ جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس کا آخری وقت آ گیا، تو اس میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے چھوڑے ہوئے روزے تھے اور ان کا فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوسرے نمبر پر پریگننٹ عورت یعنی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوا، اگر ایسی عورت کو زندہ رکھنے پر یا بچے کی یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کا ماہر ڈاکٹر اسے کہے کہ روزے رکھنے سے یا اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، بڑھاپا زیادہ ہونا، یعنی کہ تیسرا وہ شخص جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ چکا ہو، یعنی کہ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں جا سکتا، بیٹھا بھی نہیں جا سکتا، وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان میں روزے نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسے شخص کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسے شخص بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن کوئی شخص اگر بڑھاپے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکا ہے اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر بھی فدیہ یہی ہے کہ آپ روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت، یعنی پر یہ بات واضح کر دیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن چنانچہ نہیں رہا، لہٰذا مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہتے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچوں کو خطرہ ہے تو ایسی ماں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورتوں کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، دیوانہ شخص، یعنی کہ 5 وہ شخص جس کا اپنے ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوا، واپس سے باہر ہو چکا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے اور یوں اچانک ہوش و حواس ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ تو شخص پر کوئی گناہ نہیں، ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ نمبر 6 ہے اور ناقص والی عورتیں، یعنی ایسے ہوتے ہیں جن کے ماہانہ
پیریڈس چل رہے ہوتے ہیں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا اور اب تک ان کا خون نکلنا بند نہیں ہوا، تو ایسی عورتوں کو نفاست والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاست والی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر روزہ رکھیں تو انہیں گناہ ہوگا اور ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک ہو جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوڑی ہوئی روزوں کی قضا کر لیں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ جو سفر 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو، کم از کم 15 دن کی سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسا مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بات قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے تو وہ یہ کہے کہ وہ روزہ رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر اس کا روزہ ہو جائے سفر کر سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر اس کے پاس آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا، تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورت سے باہر نکل ہے تو اس کے لیے جان کا خطرہ نہ ہو، تو بعد میں اس کی چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازمی ہو جاتی ہے اور بعد میں اسے اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ جنین جسے ہم سب جانتے ہیں۔ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اسی طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر پہنچ جائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے روزے خوشی و خضوع کے ساتھ رکھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔